زومبی، ہم آپ سب اس خوفناک شے سے واقف ہیں۔ لاتعداد موویز اور ناول زومبیز کے گرد گھومتی ہیں۔ بھوت، پریت، چڑیلیں ہمیشہ سے کہانیوں کا موضوع رہے ہیں، مگر زومبیز کچھ ہٹ کر ہیں۔ زومبیز یعنی زندہ لاشیں۔ جن بھوت ہوتے ہیں یا نہیں، یہ بحث اپنی جگہ، مگر سب کو پتا ہے کہ زومبیز نہیں ہوتے، بلکہ یہ صرف فکشن ہے، یعنی خیالی یا فرضی داستان۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زومبی بھی ایک جیتا جاگتا کردار تھا، ایک انقلابی شخصیت، ایک مسلمان بادشاہ جس نے برازیل کو پرتگیزیوں کے چنگل سے آزادی دلوائی، ایک سیاہ فام انقلابی جس نے مغربی قوتوں کو شکست دی۔ مغرب نے اس کا بدلہ یوں لیا کہ ہالی ووڈ کی فلموں میں زومبی کو ایک خوفناک کردار کے طور پر پیش کیا۔ لاتعداد ہارر موویز، ناول، کہانیاں گویا ایک مسلمان بادشاہ کے کردار کو تاریخ میں توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ آج کوئی جنجا زومبی کو نہیں جانتا، مگر سب خوفناک زومبی کو ضرور جانتے ہیں۔ آج مغرب کا چہرہ جتنا تابناک، جتنا جمہوریت پسند، جتنا انسانیت نواز نظر آتا ہے، ماضی میں ایسا نہیں رہا۔ ماضی میں ملکوں کے وسائل کو لوٹنا، غلام بنانا، ان کے اوپر قبضے کرنا، سازشیں کرنا، جنگیں مسلط کرنا، تاکہ ان کے وسائل کو لوٹا جا سکے، یہی کچھ تاریخ میں نظر آتا ہے۔ اور اب بھی شاید طریقہ واردات تبدیل ہوا ہے، باقی سب کچھ ویسا ہی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک مثال بتانے جا رہے ہیں۔ آپ نے زومبی کا لفظ سنا ہوگا۔ زومبی کا مطلب جو عمومی طور پہ ہم دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے، زندہ لاش۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چڑیلیں، بھوت، یہ بہرحال خطے میں یا دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ زومبی ایک فکشن ہے، مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ جنجا زومبی برازیل کا ایک مسلمان بادشاہ، ایک جنگجو جو غلامی کے خلاف لڑا، جو پرتگال کے قبضے کے خلاف لڑا، جو مغرب کے تسلط کے خلاف لڑا، اور اس نے لڑتے لڑتے اپنی جان دے دی۔ جنجا زومبی، اس کی جان تو گئی، مگر دنیا بھر سے غلامی کا خاتمہ ہوا، برازیل سے غلامی ختم ہوئی۔ یہ ایک بڑی زبردست داستان ہے، مگر مغرب نے کیا کیا کہ زومبی نام کا ایک کیریکٹر بنایا اور ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا۔ آج زومبی کا نام آتے ہی، چاہے وہ موویز ہوں، چاہے فکشن ہو، چاہے ناولز ہوں، زومبی کا نام آتے ہی زندہ لاش ہمارے ذہن میں آتی ہے۔ Nobody knows about جنجا زومبی۔ تو جانتے ہیں تاریخ کے ایک عظیم کردار کو، ایک عظیم مسلمان حکمراں، ایک عظیم سپہ سالار، جنجا زومبی، وہ کون تھا؟ یہ ہے مسلم حکمراں جنجا زومبی، اور یہ ہے 1539 کا برازیل، جہاں پرتگالی فوج نے قبضہ کر رکھا ہے۔ برازیل کو پرتگیزیوں نے اپنی کالونی بنایا۔ افریقہ کے سیاہ فام افراد کو غلاموں کے طور پر بیچا جاتا تھا، اور برازیل سب سے بڑی مارکیٹ تھا۔ یہ سلسلہ لگ بھگ 1.5 صدی سے زائد جاری رہا۔ پرتگالی برازیل سے غلام خرید کر دنیا بھر میں فروخت کرتے تھے۔ یورپ، امریکہ میں غلامی کو قانونی حیثیت حاصل تھی۔ برازیل میں کولومبو دوس پالماریس، یہ بستی ایسے افریقیوں نے بسائی جو غلامی کے چنگل سے جان چھڑا کر بھاگ نکلے، اور پالماریس 100 سال سے زائد آزاد ریاست کے طور پر قائم رہی۔ یہ برازیل کے شمال مشرق میں وہی علاقہ ہے جسے ہم الاگاؤس کے نام سے جانتے ہیں۔ دارالحکومت برازیلیا سے 1800 کلومیٹر دور۔ 3 صدی پہلے پالماریس کی آبادی 11,000 تھی، جو اس وقت بہت بڑی آبادی شمار کی جاتی تھی۔ برازیل اور خطے کے دیگر ممالک پر پرتگال کا قبضہ تھا۔ تاریخی اعتبار سے برازیل ہی سیاہ فام غلاموں کو مغرب میں بیچنے والا سب سے بڑا ملک جانا جاتا ہے۔ برازیل ہی بر اعظم امریکہ کا وہ ملک ہے جہاں سب سے آخر یعنی 1888 میں غلامی کے خلاف قانون منظور کیا گیا۔ اس وقت تک یہاں غلامی جائز تھی۔ 1501 سے 1888 تک لگ بھگ افریقہ کے 50 لاکھ غلاموں کو برازیل میں بیچا گیا۔
جنجا زومبی کی قیادت میں پالمریس میں دیگر مقامی آبادیوں کو ساتھ ملا کر بارود کی تجارت شروع کی۔ پرتگیزی فوجوں کے خلاف لگ بھگ 20 سے زائد جنگیں لڑیں اور چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے غلاموں کو چھڑاتے رہے۔ یہ وقت تھا جب مسلمان بادشاہ پرتگالی سامراج کے لیے دہشت کی علامت بن گیا اور اس خطے میں انقلاب کا نشان۔ پرتگالی نہ صرف افریقیوں کو غلام بناتے تھے بلکہ عیسائی مذہب اختیار کرنے پر بھی مجبور کرتے تھے۔ جنجا زومبی نے اسلام کے فروغ کا بیڑا اٹھایا۔ ہزاروں لوگ اس انقلابی رہنما کے باعث دائرۂ اسلام میں داخل ہوئے۔ صرف پرتگال ہی نہیں بلکہ پورا سفید فام مغرب یعنی یورپ اور امریکہ جنجا زومبی سے نفرت کرتے تھے، چونکہ یہ مسیحا انسانی اسمگلروں کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ جنجا زومبی پالمریس میں 1655 میں پیدا ہوئے۔ نوعمری میں ہی علاقے سے باہر غلام بنا لیا گیا۔ 1670 میں غلامی کی زنجیر توڑ کر پالمریس واپس آئے۔ پرتگیزی فوج اور غلامی کے خلاف جنگوں کی قیادت کی۔ مسلسل 20 سال پرتگال اور مغرب کے لیے خوف و دہشت کی علامت بنے رہے۔ پالمریس اور برازیل کے دیگر علاقوں میں جنجا زومبی کی شجاعت کی داستانیں گونجتی رہیں۔ بالآخر پرتگالی فوج نے پوری قوت کے ساتھ پالمریس پر حملہ کیا۔ 1694 میں پالمریس فتح کر لیا گیا۔ جنجا زومبی اور ان کے ساتھی گوریلا جنگ کرتے رہے۔ بالآخر نومبر 1695 کو بڑی جنگ ہوئی۔ ایک طرف پوری پرتگالی فوج تو دوسری جانب جنجا زومبی کے مختصر جانصار۔ 20 نومبر 1695 کو یہ عظیم انقلابی جنگجو مارا گیا۔ پرتگالی فوج نے اس کا سر کاٹ کر جسم کے ٹکڑے کیے۔ یورپ اور امریکہ میں خوشیاں منائی گئی، مگر اس انقلابی جنگجو نے غلامی کے خلاف ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آخرکار ہر ملک کو غلامی کے خلاف قانون سازی کرنی پڑی۔ اس سے پہلے یہ جانیں کہ مغرب نے کس طرح جنجا زومبی کے انقلابی کردار کو مسخ کیا، زومبی جیسے زندہ لاش میں تبدیل کیا۔ شاید آپ کی سمجھتے ہوں گے کہ مغرب میں غلامی کے خلاف قانون سازی عہد قدیم کی بات ہوگی، مگر جناب ایسا نہیں ہے۔ آئیے یہ جانتے ہیں۔ تو جناب ڈنمارک پہلا ملک تھا جس نے 1803 میں غلامی کو ختم کیا۔ برطانیہ میں غلامی کے خاتمے کے لیے قانون سازی 1833 میں کی گئی۔ فرانس میں غلامی کا خاتمہ 1848 میں ہوا۔ کینیڈا میں 1834۔ سپر پاور امریکہ میں غلامی کا خاتمہ 1863 میں کیا گیا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا ہے، برازیل آخری ملک تھا جہاں غلامی کا خاتمہ 1888 میں کیا گیا، اور جناب اقوام متحدہ میں یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس کے ذریعے دنیا بھر میں غلامی کا خاتمہ 1948 میں کیا گیا۔ خیر جناب، 1.5 صدی پہلے اعلیٰ جسم رکھنے والے غلاموں کو نسل بڑھانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ اگر اس حوالے سے آپ مزید جاننا چاہیں تو ہماری تحقیقی ڈاکومنٹری بریڈنگ سلیو انٹولڈ اسٹوری آف پٹاسیکا ضرور دیکھیں۔ ایک مرتبہ پھر آتے ہیں جنجا زومبی کی طرف۔ ایک مسلمان حکمراں، تاریخ کا انقلابی کردار، غلامی کے خلاف جد و جہد کا ہیرو، مگر مغرب کے لیے صرف ایک باغی تھا۔ ایسا باغی جس نے سفید فام نسل کا تسلط تسلیم نہیں کیا، سو اس ہیرو کو ایک قابل نفرت کردار میں تبدیل کر دیا گیا۔ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا میں بتایا جاتا ہے کہ The word zombie itself entered the English lexicon in the 18th or 19th century, often attributed to the British writer Robert Southey, although the idea of the walking dead had existed in various cultures for centuries. اس کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے زومبی undead creature frequently featured in works of horror fiction and films, while its root may possibly be traced back to the zombie of the Haitian voodoo religion. The modern fictional zombie was largely developed by the works of American filmmaker George A. Romero. تو جناب لفظ زومبی 18ویں اور 19ویں صدی میں سامنے آیا۔ زندہ لاش کی کہانیاں مختلف عقائد اور ثقافت میں موجود تھیں، مگر کوئی حقیقت نہیں تھی۔ شاید بنیادی ماخذ ہیٹی کے ووڈو مذہب سے آیا، شہرت امریکی فلم ساز جارج رومیرو کی مووی سے ملی۔ یہ سب کچھ درست، مگر نام، جی ہاں، زومبی تاریخ میں ایک ہے اور وہ ہے صرف جنجا زومبی۔ تو یہ نام جان بوجھ کر ڈیڈ کریچر کو زومبی کا نام دیا گیا۔ اس خوفناک اور مکروہ کردار کو زومبی کا نام دیا گیا،
اور اس زومبی پر بے شمار کہانیاں، ناولز اور موویز بنائی گئی۔ ہمارے دماغوں میں اس طرح انڈیلا گیا کہ جیسے ایک ایسا کردار جس کا کوئی وجود نہیں، ایک زندہ لاش، مگر ہمارے دماغوں میں اتنی خوبصورتی سے انڈیلا گیا کہ آج ہم زومبیز کو حقیقت سمجھتے ہیں۔ ہم سب نے ایسی کہانیاں پڑھی، ایسی موویز دیکھی، بلکہ ایسے گانے بھی دیکھے جہاں زومبیز زندہ لاشوں کی صورت میں موجود ہیں۔ سب اسے جانتے ہیں اور اس کا نام بھی جانتے ہیں، جو دراصل تاریخ کا ایک عظیم مسلم انقلابی حکمراں، بہادر سپہ سالار اور ایک جنگجو رہا، مگر ہم اسے ایک ڈیڈ کریچر کی صورت میں جانتے ہیں۔ جنجا زومبی ایسے بے شمار کارنامے انجام دے چکا ہے جس کی باعث مغرب اس سے نفرت کرتا ہے اور آج بھی کرتا ہے۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ تاریخ کو چھپایا جاتا ہے، بگاڑا جاتا ہے، مگر مٹایا نہیں جا سکتا۔ 3 صدیوں بعد برازیل میں دائیں بازو سیاہ فام اور مخلوط نسل اکثریت حاصل کر چکی ہے۔ تاریخ پر پڑی گرد جھاڑی جا رہی ہے۔ ہر سال 20 نومبر کو بلیک کانشسنس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ جی ہاں، 20 نومبر 1695 کو پالمریس کا عظیم مسلم حکمراں اور انقلابی جنگجو غلامی کے خلاف لڑتے ہوئے میدان جنگ میں مارا گیا تھا۔ یہی وہ دن ہے جسے آج منایا جاتا ہے۔ پالمریس کی تاریخ سامنے لائی جا رہی ہے، موویز، ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہے اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ جنجا زومبی مغرب اور سفید فہم تسلط کے خلاف مزاحمت کا ایک کردار جانا جا رہا ہے۔ سچ ہے، تاریخ چھپائی جا سکتی ہے مگر مٹائی نہیں جا سکتی۔ تو جناب، یہ تھی جنجا زومبی کی داستان، ایک عظیم مسلمان حکمران اور جنگجو۔ اگر آپ کو ڈاکومنٹری پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، اور ہاں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ڈاکومنٹری کیسی لگی۔ معصوم رضوی کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ۔ مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے۔